بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے سسرال میں گھر کی چھت پر ایک واش روم تھا۔ جو بانج عورت اس واش روم میں نہا لیتی وہ حاملہ ہو جاتی۔ ہر شام گھر کے باہر عورتوں کی لائنیں لگ جاتی۔ ساس ہر عورت سے 1 لاکھ لیتی، واش روم میں بیچتی۔ میری شادی کو تیسرا سال تھا مگر اولاد نہ تھی۔ ایک رات چوری واش روم میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر تو میری شادی کو 7واں دن تھا۔ گھر پر میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا شوہر تو شادی کے 5ویں دن ہی اپنے کام کے سلسلے میں دبئی چلا گیا تھا۔ گھر میں صرف ایک ساس ہی ہوتی تھی، وہ بھی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ شاید وہ اپنی کسی سہیلی کے ہاں گئی تھی۔ میں گھر میں اکیلی بور ہو رہی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں دروازہ کھولنے گئی تو وہاں ایک عورت تھی۔ مجھے دیکھتے ہی جھٹ سے اندر آ گئی۔ میں نے حیران ہو کر اس سے کہا، محترمہ آپ کون ہیں اور یوں گھر میں گھسی جا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ کدھر ہے واش روم؟ مجھے واش روم جانا ہے۔ میں نے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ میں نے کہا کہ آپ ہیں کون اور آپ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں واش روم جانا چاہتی ہوں، مجھے اس واش روم میں لے جاؤ۔ وہ عورت بڑی جلدی میں لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ بیچاری شاید مسافر عورت ہے اور اسی لیے میں اسے گھر کے واش روم کی طرف لے آئی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ والا واش روم نہیں، مجھے چھت پر بنے واش روم میں جانا ہے۔ میری بہن بھی اسی واش روم میں نہا کر آئی تھی، تو اب اس کے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے اور وہ بڑی خوش ہے۔ اسی نے مجھے یہاں آنے کا مشورہ دیا تھا، تو مجھے جلدی سے اسے غسل خانے میں لے جاؤ۔ مجھے اس عورت کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے الجھن سے اس سے کہا کہ محترمہ مجھے آپ کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس عورت نے اپنے پلو سے کچھ پیسے نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ کہنے لگی کہ دیکھو میں تو پیسے بھی لے کر آئی ہوں، پلیز مجھے اس غسل خانے میں لے جاؤ، میں تمہاری بڑی شکر گزار ہوں گی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس عورت کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے گھر کی چھت کے اوپر ایک غسل خانہ بھی ہے، جبکہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ اصل میں ابھی تک گھر کی چھت پر گئی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ آپ نے واش روم جانا ہے تو اس واش روم کو استعمال کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ تم میری بات نہیں سمجھ رہی، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اس لیے تو میں اتنی دور سے آئی ہوں کہ تمہارے گھر کے اس اوپری غسل خانے میں نہا کر حاجت مانگ سکوں۔ اس سے پہلے کہ اس عورت کو پاگل جان کر گھر سے باہر نکال دیتی، اس وقت میری ساس آ گئی۔ وہ تو میری ساس کی طرف مڑی اور کہنے لگی، باجی یہ آپ کی بہو تو مجھے اوپر ہی نہیں جانے دے رہی۔ میرے ہاتھ سے وہ پیسے لے کر اس نے وہ پیسے ساس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، دیکھیں میں پورے 1 لاکھ روپے لے کر آئی ہوں۔ میری ساس نے مجھے کمرے کے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود اس عورت کو لے کر چھت پر چلی گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آنے لگی۔ کچھ دیر بعد میری ساس نیچے آ گئی، لیکن وہ عورت اوپر ہی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ تو ساس کہنے لگی کہ وہ اوپر والے غسل خانے میں نہا رہی ہے، تھوڑی دیر تک آ جائے گی۔ عجیب بات تھی کہ غیر لوگ یہاں پر آ کر نہاتے ہیں، اور اس وقت تو میں نے اس بات پر اتنا غور نہیں کیا، لیکن اگلے ہی دن شام ہوتے ہی ہمارے گھر کے آگے کی عورتوں کی لائنیں لگ گئیں۔ ساس ان سب عورتوں کو اندر لے آئی۔ ان سب عورتوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہم نے اوپر والے غسل خانے میں نہانے جانا ہے۔ وہ اپنے ساتھ پیسے بھی لے کر آئی تھیں۔ میں نے حیران ہو کر سوچا کہ یہ ہمارے گھر کے غسل خانے میں نہانے کے لیے کیوں آئی ہیں، اور جس مقصد کے لیے ان کے پاس پیسے بھی ہیں۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا، لیکن ابھی عورتوں میں مصروف تھی، تو کہنے لگی کہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی مجھے ان سے بات کرنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سب عورتوں کو پیسے لے کر انہیں وقت بتا رہی تھی کہ کس دن کس کو آنا ہے۔ مجھے اندر تک ساس کی آواز آ رہی تھی، جو عورتوں کو کہہ رہی تھی کہ دن میں صرف 3 عورتیں ہی نہا سکتی ہیں، باقیوں کو اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا۔ جو عورت ہمارے گھر کے غسل خانے میں نہانے جاتی، واپسی پر اس نے اور کپڑے بدلے ہوتے تھے، اور وہ 2 سے 3 گھنٹے لگا کر نیچے آتی تھی۔ اس دوران میری ساس مجھے چھت پر جانے ہی نہیں دیتی، بلکہ اس نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ تم صرف نیچے ہی رہے گی، چھت پر جانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں نے ایک دن ایک عورت سے پوچھا کہ تم سب لوگ یہاں پر کیوں آتی ہو؟ کیا تمہارے گھر میں غسل خانہ نہیں ہے جہاں پہ تم لوگ یہاں نہا سکو؟ تو وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ بہن اب میں تمہیں کیا بتاؤں، میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور میرے گھر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے۔ میرے شوہر اور ساس نے تانے دے کر میرا جینا محال کر رکھا ہے، اسی لیے میں یہاں آئی ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ تمہاری اولاد نہ ہونے کا اور ہونے کا یہاں آنے سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہمارے گھر آنے سے تمہارے گھر کا اولاد پیدا ہو جائے گی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ کیا تم اپنی ساس کی کرامات سے واقف نہیں ہو؟
حیرت کی بات ہے کہ پورا محلہ جانتا ہے اور صرف تم ہی نہیں جانتی کہ تمہارے گھر کی چھت پر جو غسل خانہ بنا ہوا ہے اس میں جو بھی کچھ بانجھ عورت ایک بار نہا لیتی ہے اس کے گھر اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نئی بات سن کر میں چونک گئی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے بھلا۔ مجھے تو اس بات پر بالکل بھی یقین نہ آیا اور میرے خیال میں میری ساس کوئی ڈھونگ رچا رہی تھی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جو بھی وہاں عورت نہاتی تھی اور ہمارے چھت پر بنے غسل خانے میں نہا کر جاتی وہ تو کچھ ہی عرصے بعد وہ امید سے ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی ساس کی کرامات پر یقین ہونے لگا۔ جو بھی عورت ہے میری ساس کے پاس آتی ہے ساس اس سے 1,00,000 روپیہ لیتی تھی۔ انہی دنوں میرا شوہر واپس آ گیا۔ میری ساس نے سبھی عورتوں کو منع کر دیا تھا کہ جتنے دن میرا بیٹا یہاں ہے تم میں سے کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آئے گا۔ میں حیران تھی کہ وہ اپنا یہ کام اپنے بیٹے سے کیوں چھپا رہی ہے۔ وہ تو عورتوں کی مدد بھی کر رہی ہیں اور کما بھی رہی ہیں، تو اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ساس نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ خبردار میرے بیٹے کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرنا، اچھا نہیں لگتا، اسے یہ سب کام نہیں پسند ہے تو ہمارے گھر پر ہر وقت عورتوں کا رش لگا رہے۔ میں اپنی ساس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو یہ سب نہیں پسند تو آپ کیوں کرتی ہیں، لیکن میں نہیں پوچھ سکی کیونکہ میں جانتی تھی کہ 1,00,000 روپے کا لالچ کم نہیں ہوتا۔ جتنی زیادہ عورتیں آتیں اتنے لاکھ اس کے پاس جمع ہوتے تھے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا سکی کہ وہ پیسے جاتے کہاں ہیں، کیونکہ میری ساس میرے شوہر پر یہی ظاہر کرتی ہے کہ اس کی آمدن سے ہمارا گھر چل رہا ہے، جبکہ اپنے پیسے جانے وہ کہاں چھپا دیتی ہیں۔ میرا شوہر تو یہی چاہتا تھا کہ وہ یہیں اپنا کام شروع کر کے، مگر اس کے لیے اسے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ میری ساس سے کہتی کہ بیٹا یہاں پر تو کچھ نہیں ہے، تم واپس دبئی چلے جاؤ، وہاں پہ جا کر کام کرو، یہاں پر تمہیں سرمایہ کے لیے پیسے کہاں سے ملیں گے۔ میں بہت حیران ہو کر اپنی ساس سے کو دیکھتی کہ جو لاکھوں کا خزانہ اس نے چھپا رکھا ہے، کیا وہ تھوڑے سے پیسے اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتی؟ وہ اپنا بزنس شروع کر لے۔ ماؤں کو اتنا تنگ دل تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مائیں تو اپنے بچوں کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیتی ہیں، جبکہ میری ساس تو عجیب طرح کی تھی۔ وہ جو اپنے پیسے چھپا کر اپنے بیٹے کو پریشان دیکھنا گوارا رہی تھی۔ 1-2 بار میں اس سے کہا بھی تھا کہ اپنے بیٹے کے لیے اسے کچھ پیسے کیوں نہیں دیتی، آخر عورتوں سے اتنے پیسے اکٹھے کرتی ہیں، تھوڑے سے پیسے اپنے بیٹے کو دے دیں۔ تو میری ساس نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا کہ خبردار، آج کے بعد جو ان پیسوں کا ذکر بھی کیا اپنی زبان پر لائی، اور وہ میرے پیسے نہیں ہیں، وہ کسی کی امانت ہیں، مجھے آگے کسی کو پہنچانے ہوتے ہیں۔ میں نے الجھن سے پوچھا کہ کس کی امانت ہے؟ کہنے لگی کہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتی، مجھے تو لگ رہا تھا کہ میری ساس جھوٹ بول رہی ہے، بھلا اس نے پیسے کس کو پہنچانے ہیں؟ خود ہی کہیں رکھ دے لیے ہیں تاکہ اسے اپنے بیٹے کو یہ پیسے نہ دینے پڑیں۔ میرا شوہر بیچارہ بہت پریشان تھا کیونکہ اس کو اپنا کام کرنے کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن آخرکار وہی ہوا جو میری ساس چاہتی تھی۔ میرا شوہر واپس چلا گیا۔ بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ میری ساس ایسا کیوں چاہتی ہے، تاکہ میرا شوہر یہاں سے چلا جائے اور اس کا کاروبار دوبارہ سے چل جائے۔ اگر میرا شوہر یہاں پر رہتا تو ظاہر ہے کہ اس کی موجودگی میں میری ساس اپنا کام دھندا نہیں چلا سکتی تھی۔ میرے شوہر کے گھر سے جانے کے اگلے ہی دن پھر سے ہمارے گھر پر عورتوں کی لائنیں لگ گئیں، عورتوں کا رش رہنے لگا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ کیا اس شہر میں اتنی ساری بے اولاد عورتیں ہیں جو یہاں پر آ جاتی ہیں؟ میرے خیال سے تو انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا، نہ کہ ہمارے گھر۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے کئی عورتوں کو دیکھا تھا جو ہماری چھت والے غسل خانے میں نہا کر جاتی تو واقعی کچھ عرصے بعد ان کے ہاں خوشخبری کے آثار پیدا ہو جاتے تھے۔ مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ کبھی میری ساس نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ بہو جا کر تم بھی اس چھت والے غسل خانے میں نہاؤ تاکہ میں بھی اپنے پوتے پوتی کو خوشخبری سنوں۔ اس نے تو مجھے اوپر جانے سے ہی منع کر رکھا تھا، اس کا جانے کیوں دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی دادی بنے، جبکہ میرا تو بہت ہی دل چاہتا تھا کہ میری گود میں بھی بچہ آئے۔ جب میں دوسروں کے بچوں کو کھیلتے دیکھتی تھی تو اپنا دل محسوس کر رہ جاتی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے تھے۔ میری ساس کا کام کامیابی سے جاری تھا، لیکن پھر بھی وہ میرے شوہر کو فون کر کے یہ کہتی تھی کہ بیٹا تم وہیں پر دل لگاؤ
اور گھر پر لازمی پیسے بھیجنا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم ساس بہو انہی پیسوں سے گزارا کرنا چاہتا ہے۔ اور تو اور میرا شوہر بیچارہ پریشان ہو کر کہتا کہ اماں تم فکر نہ کرو، تم جتنے پیسے کہو گی میں بھیج دوں گا۔ اپنے پیسے ساس جانے کہاں چھپا دیتی تھی اور میرے شوہر کی آمدن سے ہی ہم دونوں گزارا کر لیتی تھیں۔ جب میرا شوہر باہر سے چھٹی لے کر آتا تو میری ساس ان عورتوں کو منع کر دیتی اور ان دنوں گھر میں بالکل سناٹا ہو جاتا تھا۔ یوں میرے شوہر کو کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے، اور میں نے اسے کبھی بتانے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ میں اپنی ساس سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ماں جی میری شادی کو کافی سال ہو چکے ہیں، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے گھر اولاد پیدا ہو، تو آپ مجھے بھی اوپر جانے کی اجازت دے دیں، میں بھی اس غسل خانے میں نہا لوں گی تاکہ میرے گھر میں بھی اولاد پیدا ہو جائے۔ تو میری ساس نے مجھے غصے سے گھور کر کہا کہ ہرگز نہیں، تم وہاں پر جانے کا سوچنا بھی مت، اگر تمہیں زیادہ ہی مسئلہ ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ جانے کیوں وہ مجھے منع کر رہی تھیں، اور میں ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی، مگر اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ تمہیں کوئی کمی نہیں ہے، نہ ہی کوئی خرابی ہے، تم بس انتظار کرو، اور مجھ سے انتظار نہیں ہوتا تھا۔ میں کسی بھی صورت میں چھت پر جانا چاہتی تھی۔ میں نے تھوڑے کر کے اپنے شوہر سے پیسے منگوائے۔ میں نے اپنے چہرے کو اس طرح سے ڈانپ رکھا تھا کہ میری ساس مجھے دیکھ کر نہ پہچان سکے۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا، لیکن شکر تھا کہ اس نے پہچانا نہیں۔ میں نے سر نیچے کر کے اس کو پیسے پکڑا دیے۔ میری ساس پیسے لے کر کہنے لگی کہ تم 3 دن بعد آنا، تمہاری باری 3 دن بعد آئے گی۔ میں چپ چاپ گھر واپس آ گئی، اور 3 دن میں بڑی مشکل سے گزارے تھے، لیکن شکر تھا کہ اس نے پہچانا نہیں۔ میں نے سر نیچے کر کے اس کو پیسے پکڑا دیے۔ میری ساس پیسے لے کر کہنے لگی کہ تم 3 دن بعد آنا، تمہاری باری 3 دن بعد آئے گی۔ میں چپ چاپ گھر واپس آ گئی۔ وہ 3 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے۔ 3 دن کے بعد میں نے اماں کو اپنے دوست کے گھر جانے کا بتا دیا اور اپنے سسرال میں چلی گئی۔ میری ساس نے مجھے ایک پرچی دی تھی، جو دیکھ کر مجھے کہنے لگی کہ ہاں آج تو تمہاری ہی باری ہے۔ مجھے کہنے لگی کہ جاؤ تم چھت پر چلی جاؤ۔ میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا کہ جانے اب کیا ہونے جا رہا تھا۔ ابھی میں آخری سیڑھی پر ہی تھی کہ اچانک میرا پیر پھسلا اور میں نیچے گرتی ہوئی آ گئی۔ میرا نقاب بھی اتر گیا۔ میری ساس مجھے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ مجھے بہت ہی چوٹ لگ گئی تھی۔ ساس مجھے دیکھ کر غصے میں آ گئی، مگر چپ رہی اور کچھ نہ کہا۔ مجھے سہارا دے کر اندر کمرے میں لے آئی۔ میں اس کا رویہ دیکھ کر سہمی ہوئی تھی، جانے اب وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی، مگر جانے کیوں اب اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں اپنی ساس کی طرف سے شدید رد عمل کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس نے مجھے ڈانٹا تک نہیں، بلکہ مجھے دوا لا کر دی اور ہلدی والا دودھ پلایا تاکہ میرے پیر پر آئی موج ٹھیک ہو جائے۔ میری ساس نے مجھے صرف اتنا کہا کہ میں آج کے بعد مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یہ تمہارے لیے نقصان ہی ہوگا، جس طرح آج تمہارا نقصان ہوا۔ ساس کی بات سن کر میں اندر تک ہل کر رہ گئی تھی۔ کیا یہ کوئی دھمکی دے رہی ہے؟ مجھے بھی اب ضد ہو گئی تھی، اور اب تو میں چاہتی تھی کہ یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ جب باقی عورتیں وہاں جا کر نہا سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں؟ میں انتظار کر رہی تھی کہ کب میرے پیر کی موج ٹھیک ہو تو میں دوبارہ یہ کارنامہ سر انجام دے سکوں۔ میں اب سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، اسی لیے میری ساس کو میری طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ بے فکر ہو کر اپنے کام پورے کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو گئی۔ میرے پیر کی موچ بھی اب پہلے جیسی درد نہیں کرتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے رات کو اپنی ساس کو چائے دی تو چائے میں نیند کی گولی ملا دی تھی۔ وہ چائے پی کر میری ساس گہری نیند میں سو گئی تھی۔ میں چوری چوری چھت پر چلی آئی۔ اپنی شادی شدہ زندگی میں آج پہلی بار چھت پر آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک غسل خانہ تھا۔ سبھی بانجھ عورتیں اسی غسل خانے میں نہانے جاتی تھیں۔ یہ غسل خانے میں جا کر نہا کر واپس بھی آ گئیں، مگر میری ساس ابھی تک سو رہی تھی۔ مجھے پکی امید تھی کہ ضرور میں بھی اب بہت جلد ماں بن جاؤں گی۔ اپنی ساس کو میں نے خبر تک نہیں ہونے دی۔ اس کو لا علمی سے میں چھت پر جا کر اس غسل خانے میں نہا آئی ہوں جس میں وہ جانے سے منع کرتی تھیں۔ مجھے وہاں نہانے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک کوئی ایسی امید نہیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے 1-2 بار پھر کوشش کی اور ساس کو نیند کی گولیاں دے کر میں جلدی سے واش روم میں جا کر نہا آتی۔
اس بار بھی 2 سے 3 مہینے گزر گئے مگر میری امید پر پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب میرے دل میں شک پیدا ہونے لگا کہ ایسا کیوں ہے؟ جب باقی عورتیں امید سے ہو سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں، جبکہ وہ تو ایک ہی بار نہاتی تھیں، جب میں 3 بار نہا کر آئی ہوں۔ مجھے اب اپنی ساس پر شک ہونے لگا تو میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ میں نے نوٹ کیا کہ میری ساس ہر مہینے کے اینڈ پر اپنے پرس میں پیسے ڈال کر کہیں چلی جاتی تھیں۔ پہلے بھی وہ جاتی تھیں لیکن میں نے اتنا نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن اب میں اس پر چونک کے خصوصی نظر رکھنے کو شروع کر دی تھی۔ تو میں نے یہ جانا کہ شاید وہ دن جس کی بات کر رہی تھی کہ میں نے پیسے دینے ہوتے ہیں، اسی کو پیسے دینے جاتی ہوگی۔ اس خیال نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی کہ کیا ساس کا کوئی اور بھی پارٹنر ہے۔ میرا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا۔ ضرور میری ساس کے ساتھ کوئی اور بھی یہ بس چیز کو آپس میں دینے جاتی ہے، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کا پتہ چلانا تھا۔ مہینے کے اینڈ پر میں نے دیکھا کہ میری ساس پھر سے باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اس نے ایک بڑا سا بیگ لیا اور اس میں پیسے رکھے اور باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد دیر ہی بعد میں نے بھی برقع پہنا اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ میری ساس تیزی سے چلتی جا رہی تھی، پھر اس نے سڑک پر جا کے رکشہ لیا اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے بھی فوراً سے پیچھے سے ہی آتے رکشے کو ہاتھ دے کر روکا اور ساس کا پیچھا کرنے لگی۔ 15 منٹ کے بعد میری ساس نے ایک ہسپتال کے آگے رکشہ رکوایا اور اندر چلی گئی۔ میں الجھ گئی تھی، یہاں پر کیا کرنے آئی ہے؟ اور اس کو تو کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر یہاں پر آنے کا اس کا کیا مقصد تھا؟ میں بھی اپنی ساس کے پیچھے پیچھے ہسپتال کے اندر داخل ہو گئی۔ میں بہت محتاط ہو کر اپنی ساس کا پیچھا کر رہی تھی کہ کہیں اسے مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی ہے۔ جب میں نے اس ڈاکٹر کا نام پڑھا تو مجھے ایک بار پھر سے حیرت کا جھٹکا لگا۔ جس کمرے میں میری ساس لی تھی وہ ایک گائنالوجسٹ کا کمرہ تھا اور میں ششد رہ گئی تھی۔ ایک گائنٹی ڈاکٹر کے پاس آنے کا میری ساس کا کیا کام ہوتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ذہن میں فضول اور عجیب سے خیال آنے لگے۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا اور تاکہ اندر کا منظر دیکھ سکوں، ان کی بات سن سکوں، تبھی مجھے پتہ چل سکتا تھا کہ وہاں پر کیا ہو کرنے آئی ہے۔ جو منظر میں نے دیکھا، اس منظر نے مجھے حیران کر دیا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ میری ساس نے اس بیگ کے سارے پیسے نکال کر اس ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیے۔ ڈاکٹر نے اپنے سامنے ایک کاغذ رکھا اور اس پر سے دیکھتے ہوئے میری ساس کو کہنے لگے کہ اس بار میں نے تمہارے پاس 20 عورتیں بھیجی تھیں۔ پھر وہ ڈاکٹر نوٹوں کا حساب کتاب کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں کوشش کروں گی کہ اگلے مہینے تمہارے پاس زیادہ عورتیں بھیجوں تاکہ ہم دونوں کا ہی فائدہ ہو۔ میں الجھن میں سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں کیا بات کر رہی ہیں، کن عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو ڈاکٹر میری ساس کے پاس بھیجتی ہے، اور یہ پیسے کیوں میری ساس ان سے ہی لے رہی ہے، اور یہ کیا چکر تھا؟ میری ساس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا کام تو ویسے ہی اچھا ہی چل رہا ہے، پھر آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر منہ بناتے ہوئے بولی کہ خاک اچھا چل رہا ہے، گورنمنٹ اتنی تنخواہیں تو دیتی نہیں ہے، اس طریقے سے تو میں تنخواہ سے 10 گنا زیادہ کما لیتی ہوں، کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ اور تم بھی تو لاکھوں کی مالکن بن گئی ہو، تمہیں بھی تو فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی، کیونکہ میں سب سمجھ چکی تھی اور مزید خاموش رہ کر اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ان کی ویڈیو پر ریکارڈ کر لی۔ اس وقت پولیس کو فون کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب مزید عورتیں اور ان دونوں کے ہاتھ کی بے وقوف بنے۔ میں نے پولیس کو درخواست کی تھی کہ وہ مجھے آگے مت لائیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کو دیکھ کر صدمہ ہو کہ اس کی ماں کو جیل پہنچانے کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ ساری حقیقت ان سے تفتیش کے بعد کھل گئی تھی، جو کچھ یوں تھی کہ میری ساس اور وہ ڈاکٹر مل کر کھیل رہی تھیں، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے کامیابی سے جاری تھی۔ وہ ڈاکٹر پلاننگ کے تحت اپنے پاس آنے والی حاملہ عورتوں کو کہہ دیتی کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، پھر وہ ان عورتوں کو کہتی کہ تم لوگ فکر مت کرو، ایک عورت ہے جس کے گھر ایک خاص قسم کا غسل خانہ ہے، اس میں جا کر جو بھی عورت نہا لیتی ہے اس کی اولاد پیدا ہو جائے گی، وہ عورت نہا لے گی
وہ سیدھی سیدھی سی عورتیں ہوتی ہیں اور ان کا ایمان پہلے ہی کمزور تھا۔ پھر ڈاکٹر کی بات پر وہ مزید یقین لے آتی اور یوں میری ماں کے پاس آ جاتی۔ اولاد کی خاطر وہ جانے کہاں کہاں سے 1,00,000 روپیہ جمع کر کے آتی تھیں اور انہیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ پہلے ہی امید سے ہیں۔ انہیں یہی لگتا تھا کہ اس غسل خانے میں نہانے کے بعد ان کی اولاد پیدا ہوئی ہے، اس لیے دن بدن ساس کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ جتنے پیسے ان عورتوں سے ملتے ہوں میری ساس اور ڈاکٹر آدھے آدھے کر لیتی تھیں، اور جب یہ سب کچھ میرے شوہر کو پتہ چلا تو اس کی بات دکھ انہیں یہی لگتا تھا کہ اس غسل خانے میں نہانے کے بعد ان کو اولاد ہوئی ہے، اس لیے دن بدن ساس کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ جتنے پیسے ان عورتوں سے ملتے وہ میری ساس اور ڈاکٹر آدھے آدھے کر لیتی تھیں، اور جب یہ سب کچھ میرے شوہر کو پتہ چلا تو اس سے بہت دکھ ہوگا کہ میں تو اپنی ماں کو زندگی کی ہر سہولت دینے کے لیے ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہوں۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ میری ماں اتنی لالچی نکلے گی کہ لوگوں کو دھوکہ دے گی۔ ساس اس ڈاکٹر کو 3 سال کی سزا ہو گئی اور جرمانہ الگ ہوا۔ مجھے اتنے عرصے کے لیے میرے شوہر نے اپنے پاس بلا لیا۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔